نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے میرے بہن بھائی تمامی حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو آگاہ کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ میں آج آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ان کا یقین اور عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ دوستو، ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا، بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتہ کہ یہ رب ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تو غلط کہتا ہے، رب یہ نہیں ہے۔ تو نمرود کہنے لگا، پھر کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ زندہ میں بھی کرتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیسے؟ تو اس نے 2 سپاہی بلائے اور 2 آدمی بلائے۔ جو سچا تھا، جس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، اسے سولی پہ چڑھا دیا، اور جو جھوٹا تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ حرکت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے زندہ بھی کیا اور میں نے مار بھی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تیری سمجھ میں میری بات نہیں آئی ظالم۔ رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فوراً کہا کہ فرشتوں، سورج کی تناؤ کو پکڑ لو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، کیا ماجرا ہے یہ؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، میرے ابراہیم نے کہا ہے کہ میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر نمرود نے یہ کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو سورج کی تناؤ کو پکڑ لو، اور کل سے سورج کو مغرب سے طلوع کرنا اور مشرق میں غروب کرنا، تو فرشتے حیران ہو کر کہنے لگے، یا اللہ، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں لیکن اپنے یار کو جھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے فرشتوں کو اس لیے کہا کہ سورج کو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو، وہ اس صورت میں کہا گیا کہ تاکہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ میں کر لیتا ہوں تو پھر اس کی بات وہ غلط نکلتی۔ نمرود جھوٹا ہے۔ اگر نمرود کہتا کہ سورج میں مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں،
تو میرے مالک نے اس کی بات کو جھوٹ ثابت کرنا تھا، کیونکہ وہ رب نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر یہ ایسا کہے تو تم سورج ہی مغرب سے طلوع کرنا اور مشرق میں غروب کرنا۔ جب یہ بات ہوئی تو نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت کا۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، بڑی گہرائی میں اس کے ارد گرد 45 فٹ اونچی دیوار۔ کئی علماء کے نزدیک وہ دیوار 35 فٹ ہے اور کچھ کے 45 فٹ دیوار بنائی گئی اونچی اس گڑھے میں، اور کہا گیا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو، ابراہیم کو جلانا ہے۔ سارا اس وقت کا وہ زمانہ اس پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کے اندر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ لوگوں نے گھروں میں منتیں مانی، عورتوں نے منتیں مانی جن کے بچے بیمار تھے کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں جو ہیں وہ اس گڑھے میں ڈالوں گی۔ آخر ایک وقت آیا کہ جب وہ گڑھا مکمل ہو گیا لکڑیوں سے، تو نمرود نے کہا کہ آگ لگا دو۔ جب آگ لگائی گئی تو آگ کا سیک اتنا تھا کہ جو شعلے تھے وہ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس آگ کی اونچائی کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ اس کا سیک اتنا تھا، اس کی تپش اتنی تھی۔ اب لوگ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں کیسے، کیونکہ آگ کی تو تپش ہی اتنی ہے کہ جو پاس جائے وہ جل جائے۔ تو ایک کافر بدترین انسان کافر اٹھا اور کہنے لگا میں آپ کو ایک مشین بنا کے دیتا ہوں جس کا نام مجنیق ہے، ہم اس کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے۔ اس کمینے شخص نے، اس کافر نے وہ مجنیق بنائی اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ زمین کے اندر دھنسا گیا۔ اللہ نے اس کو دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر ہی دھنسا رہے گا۔ جب وہ مجنیق بنائی گئی، وہ مجنیق بعد میں جنگوں میں استعمال ہونے لگی، دشمنوں کو پتھر مارنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق کے اندر ڈالا گیا، باندھ دیا گیا۔ آسمان پہ چیخ و پکار شروع ہو گیا، حوریں رونے لگ پڑیں، فرشتوں نے شور مچا دیا، یا اللہ ابراہیم کو بچا لے، یا اللہ ابراہیم کو بچا لے، یا اللہ ابراہیم کو بچا لے۔ میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ یہ پرندہ اپنی چونچ میں دریا سے ایک قطرہ پانی لاتا اور اونچائی سے ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ قطرہ پھینکتا کہ کسی طرح آگ بجھ جائے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے، تو کہہ رہا کہ میں آگ کو بجھا رہا ہوں پانی پھینک کے، ایک قطرہ پھینک کے جتنا پھینکا جاتا ہے مجھ سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تیرے قطرے سے آگ تو نہیں بجھنے والی؟ تو اس نے کہا آگ کا مجھے پتہ ہے کہ میرے قطرے سے نہیں بجھے گی، لیکن روز قیامت ابراہیم سے پیار کرنے والوں کے اندر میرا نام تو آئے گا۔ دیکھیے کہ ایک پرندے کے دل میں بھی کتنا پیار ہے نبی کے لیے۔ اور ایک دوسری طرف چھپکلی، منحوس چھپکلی، یہ اس پہاڑ کے اندر اور آس پاس آگ کو پھونکے مار رہی ہے۔ تو پوچھا گیا تو کیوں پھونکے مار رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے، تو چھپکلی آگے سے کہتی ہے جی کہ میں
پھونکے اس لیے مار رہی ہوں تاکہ آگ جو ہے وہ تیز ہو، اس کی تپش اور تیز ہو، آگ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، گھروں میں جہاں کہیں چھپکلی ہو فوراً اس کو مار دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے ایک کونے میں نیزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیے یہ نیزہ کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھپکلی کے لیے ہے، کیونکہ چھپکلی نبی کی گستاخ ہے۔ اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو چھپکلی کو مارے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جو پہلی چوٹ میں مارے گا اس کو زیادہ ملیں گی، جو دوسری میں مارے گا اس کو کم، جو تیسری میں اس کو اس سے کم۔ تو اب ہم اپنی اسی بات پہ آتے ہیں۔ چیخو پکار مچ گیا، حوریں رونے لگ پڑیں، میکائیل نے، جبرائیل نے، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ابراہیم کو بچا لے، بچا لے ابراہیم کو، یہ زمین پہ واحد تو ایک شخص ہے جو تیرا نام لیتا ہے، اگر یہ جل گیا تو تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی، بچا لے۔ اللہ کی ذات نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ جا کے ابراہیم کی مدد کرو، اگر وہ چاہے تو کرو۔ فرشتے زمین پہ آ گئے، اتنی دیر میں مجنیق سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا میں پھینکا، ہوا میں پھینکا۔ اتنی دیر میں ایک فرشتہ آیا بارش کا، اس نے کہا سرکار اگر آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے اس کو فرمایا نہیں جاؤ، مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، سرکار آپ مجھے حکم دیں، میں ہواؤں سے ان کی آگ سے ان کو ہی تباہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے بھی کوئی کام نہیں۔ پانی کا آیا، آپ نے اس سے بھی کہا نہیں مجھے تجھ سے بھی کوئی کام نہیں۔ آخر حضرت جبریل امین آ گئے اور وہ فرمانے لگے اگر آپ حکم دیں تو میں ایک پل سے یہ آگ بجھا دوں اور ان کو تباہ کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بھی کوئی کام نہیں جبریل آج۔ حضرت جبرائیل نے رو رو کے منتیں کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، جا۔ حضرت جبریل امین نے پھر سے درخواست کی حضور میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ہم سے مدد نہیں لینی تو اپنے رب سے کہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ دیکھیے دوستو کہ کیا عقیدہ ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کتنا مضبوط عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل مجھے بتاؤ آگ کس کے حکم سے جلی؟ تو جبریل نے کہا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا مجھے اب یہ بتاؤ میں آگ کی طرف جا رہا ہوں کس کے حکم سے جا رہا ہوں؟ تو جبریل نے کہا جی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے فرمایا اب میں آگ کے اندر جب جلوں گا تو کس کے حکم سے جلوں گا؟ جی اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل نے کہا جی اللہ کے حکم سے، جی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو خلیل جلنے پہ راضی ہے، یا یوں کہہ لیں اگر جلیل جلانے پہ راضی ہے تو خلیل جلنے پہ راضی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طرح میرا اللہ راضی ہے میں اس طرح راضی ہوں، جیسے میرا مالک خوش ہے میں اس کی رضا میں خوش ہوں۔ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے، حوروں نے اور رول مچا دیا، رونے لگ پڑیں، چیخو پکار مچ گیا، فرشتوں نے شور مچا دیا کہ یا اللہ ابراہیم کو بچا لے، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے یہ بھی کہا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے
جس نے آگ لگائی اس کو نہیں پتہ کہ میرا یار جل رہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اس کو نہیں پتہ، وہ چاہے تو بچا لے۔ جب آپ آگ کے قریب گئے تو اللہ کی ذات نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور گلزار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تو جبریل امین نے وہاں پہلے سے ان کے لیے تخت لگا دیا، تخت لگایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر دائیں بائیں دیکھا تو دونوں طرف گلاب کے اور چنبیلی کے پھولوں کے باغات بنے ہوئے، اور آگ ٹھنڈی، بس اتنی تپش تھی کہ آپ کو پسینہ تھوڑا سا آ رہا تھا، اور جبریل امین اس آگ میں بیٹھ کے آپ کا پسینہ ماتھے کا صاف کر رہے تھے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ کی ذات نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ جا کے آگ میں میرے ابراہیم کا دل لگاؤ، میرے ابراہیم سے باتیں کرو۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھے رہے اور فرشتوں سے باتیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنی عیش اور اتنا مزہ مجھے ساری زندگی نہیں آیا جتنا اس آگ کے اندر 40 دنوں میں آیا۔ نمرود 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا، ابراہیم ایک بات تو سچ ہے کہ تیرا رب تجھ سے واقعی بہت پیار کرتا ہے، آگ سے باہر آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے تو نمرود کہنے لگا، میں 40,000 گائے ذبح کروں گا، تیرا رب راضی کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ظالم تو 4 لاکھ بھی کرے تو اس وقت تک بھی رب راضی نہیں ہوگا جب تک ابراہیم راضی نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے ابراہیم کو راضی کر۔ تو دیکھیے آپ کہ ماشاءاللہ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ نے ان سے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ خیر، میں پہلے کی طرح اور کچھ نہیں تو بس اتنی درخواست کروں گا کہ تمام حضرات مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ کی ذات سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔